بھارت ماتا کی مہانتا کا خواب مودی سرکار کی جگ ہسائی کا سبب بن گیا۔ کروڑوں بھارتی بیت الخلاء جیسی سہولت سے محروم اور مودی سرکار کے انوکھے مشغلے۔ کینیڈا کی مداخلت کی تحقیقات پر کمیشن نے تفصیلاتی تحقیقات کے بعد رپورٹ جاری کر دی۔ بھارت کی روایتی ہٹ دھرمی میں نہ مانوں الزامات سے انکار، الٹا کینیڈا پر جوابی وار کر دیا۔ BLC پوڈ کاسٹ میں ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم۔ بھارت ماتا کی مہانتا کا خواب مودی سرکار کی جگ ہسائی کا سبب بننے لگا۔ 4 پیسے جمع ہونے پر بھارت کی مودی سرکار اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ساتھ 7 سمندر پار جا کر بھی غیر قانونی اور غیر انسانی کاموں میں مشغول ہو گئی ہے۔ کینیڈا اور بھارت کے درمیان 1.5 برس سے جاری سفارتی تناؤ میں پھر سے حدت آنے لگی ہے۔ گزشتہ دنوں کینیڈا نے الزام عائد کیا ہے کہ بھارت کینیڈا کے جمہوری اور انتخابی اداروں میں مداخلت کر رہا ہے۔ جنوری کے آخر میں جاری رپورٹ میں کینیڈا کی اندرونی معاملات میں غیر ملکی مداخلت پر نظر رکھنے والی کمیشن کی سربراہ جسٹس میری ہوزی ہاگ نے انڈیا پر الزام عائد کیا ہے اور رپورٹ جاری کی ہے، جس میں انہوں نے کہا گیا ہے کہ انڈیا کینیڈا کے وفاقی انتخابات اور جمہوری اداروں میں مداخلت کرنے والا دوسرا سب سے بڑا متحرک اور سرگرم ملک ہے، جو کینیڈا میں اپنے سفارتی عملے اور ایجنٹس کے ذریعے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا ہے۔ کینیڈا کے اس کمیشن کی 1 سال کی تحقیقات کے بعد جاری کردہ رپورٹ میں سامنے آیا ہے کہ انڈیا نے اپنے کینیڈین ایجنٹس کے ذریعے ممکنہ طور پر خفیہ طریقے سے ناجائز مالی اعانت کے ذریعے کینیڈا کے انتخابات میں انڈیا کے حامی امیدواروں کی جیت اور منتخب ہونے والے رہنماؤں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ سلسلہ اب بھی جاری ہو۔ جی ہاں، وہی بھارت جہاں کروڑوں لوگوں کو اپنی چھت میسر نہیں، وہی بھارت جہاں بیت الخلاء کی سہولت لاکھوں کروڑوں لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ اس کی حکومت اپنی عوام کی فکر کرنے کی بجائے کینیڈا جیسے ملک میں بھاری رقوم خرچ کر کے حکومتیں بنانے کی طاقت حاصل کرنا چاہتی ہے، جیسا کہ وہ ماضی میں سری لنکا اور بنگلہ دیش جیسے ہمسایہ ممالک میں من پسند حکومتیں لانے اور چلانے کے لیے سرمایہ کاری کرتے رہے ہیں۔ ابھی گزشتہ سال ہی بنگلہ دیش میں اپنی کٹ پتلی حسینہ واجد کی حکومت کے خلاف عوامی انقلاب کے بعد بھی بھارت نے اپنی روش نہ بدلی۔ جعلی مہانتا اور خطے کی سپر پاور کے سراب میں مبتلا بھارت ابھی تک حسینہ واجد کو اپنی گود میں لیے بیٹھا ہے، ان کو پناہ دیے ہوئے ہے۔ بنگلہ دیش کی حکومت کی جانب سے بار بار مطالبے کے باوجود مودی سرکار نے نہ صرف حسینہ واجد کو پناہ دے رکھی ہے بلکہ سیاسی سرگرمیوں کی کھلی اجازت بھی دے رکھی ہے، جس کی ایک مثال 6 فروری کو دیکھنے میں آئی، جب حسینہ واجد نے اپنے حامیوں سے سوشل میڈیا پر خطاب کیا، جس میں انہوں نے اپنے حامیوں کو عبوری حکومت کے خلاف کھڑے ہونے پر اکسایا، جس کے رد عمل میں بنگلہ دیشی عوام نے انقلابی طلبہ کی قیادت میں ڈھاکہ میں شیخ مجیب الرحمان کے گھر پر دھاوا بولا، اس کو گرا کر اسے آگ لگا دی۔ بنگلہ دیش کے قیام کی علامت یہ گھر وہ جگہ ہے جہاں 1971 میں بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کیا گیا تھا۔ چند سال بعد یہ ایک قومی سانحے کا مرکز بن گیا تھا، جب مجیب الرحمان اور ان کے خاندان کے بیشتر افراد کو 1975 میں اسی گھر میں قتل کر دیا گیا تھا۔ حسینہ واجد جو اس حملے میں بچ گئی تھی، انہوں نے بعد میں اس عمارت کو ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا تھا جو ان کے والد کی وراثت کے لیے وقف تھی۔ بھارت کی کٹ پتلی حسینہ واجد طلبہ اور عوام کے اس رد عمل پر روتی دکھائی دی، اور یہ بھی کہا کہ اقتدار پر قبضہ کرنے والے کسی عمارت کو منہدم کر سکتے ہیں لیکن تاریخ کو نہیں۔ بہرحال حسینہ واجد اور بنگلہ دیش کا تازہ قصہ تو یوں ہی درمیان میں آ گیا۔ بات تو ہم کر رہے تھے بھارت کی ہٹ دھرمیوں کی اور دنیا بھر میں پنگا بازی کی، اور کینیڈا کے تازہ الزامات پر چلیے دوبارہ واپس آ جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ کینیڈا اور بھارت کے تعلقات میں تلخی ستمبر 2023 میں اس وقت شدت اختیار کر گئی تھی جب وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پارلیمنٹ میں یہ بیان دیا تھا کہ اس بات کا قوی امکان ہے کہ 3 مہینے قبل سکھ علیحدگی پسند رہنما ہردیپ سنگھ نجر کے قتل میں انڈیا کی حکومت کے ایجنٹس ملوث تھے۔ ہردیپ سنگھ نجر کو برٹش کولمبیا میں گردوارے کے باہر
2 نامعلوم افراد نے گولیاں مار کر قتل کر دیا تھا، جس کے بعد دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی تلخیاں سرکردہ رہنماؤں کے بیانات میں نظر آنے لگی تھیں۔ میں یہاں آپ کو کینیڈا کی آبادی کے متعلق صورتحال سے آگاہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ خیال رہے کہ کینیڈا میں تارکین وطن مقامی آبادی سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق کینیڈا کی آبادی اب 4 کروڑ کے قریب پہنچ چکی ہے، جس میں 2,66,89,275 باشندے وہ ہیں جو کینیڈین نژاد نہیں ہیں۔ ٹورانٹو اور وینکوور میں یہ تعداد 80% سے زیادہ ہے۔ ان میں سب سے زیادہ تعداد 19 لاکھ بھارتیوں کی ہے، جو کینیڈا کی کل آبادی کا 5.1% بنتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر چینی نژاد باشندے ہیں، جن کی آبادی 17 لاکھ سے زائد ہے۔ علاوہ ازیں کینیڈا میں 15 لاکھ افراد افریقی ممالک سے، جبکہ تقریباً 7 لاکھ عرب نژاد لوگ بھی بستے ہیں۔ یوں اب 20 لاکھ سے زائد بھارتیوں میں بڑی تعداد سکھوں کی ہے، جو آزاد خالستان کے لیے کامیابی سے ریفرنڈم بھی کرا چکے ہیں، جو غاصب بھارتی حکومت کے لیے گہری تشویش کا باعث بنا ہوا ہے۔ اور اسی وجہ سے مودی سرکار کینیڈا کی نئی حکومت میں آنے والوں کو تحائف کے نام پر رشوتیں دے کر اپنا حمایتی بنانا چاہتی ہے۔ پوڈ کاسٹ کے آخر میں آپ کو کینیڈا میں آئندہ انتخابات اور اہم امیدواروں کے بارے میں بھی آگاہ کر دوں گا، لیکن پہلے جانتے ہیں کہ ان بیرونی مداخلت کے بارے میں رپورٹس کیا کہتی ہیں۔ کینیڈا کے فارن انٹرفیرنس کمیشن کی رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ متعلقہ منتخب اہلکاروں اور امیدواروں کو مداخلت کی ان کوششوں کے بارے میں خود بھی پتہ ہو، یا کہ یہ کوششیں کامیاب ہوئی بھی ہیں یا نہیں ہوئی ہیں، اس کی بھی دونوں ممکنات ہیں۔ اب کینیڈین کمیشن کی رپورٹ میں لگائے گئے الزامات پر بھارت نے جو رد عمل دیا ہے وہ روایتی ہٹ دھرمی کا ہے، اور انہوں نے اپنی اس روایتی ہٹ دھرمی سے نہ صرف ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے، بلکہ ڈٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے الٹا کینیڈا پر ہی انڈیا کے اندرونی معاملات میں مداخلت کا جوابی الزام بھی عائد کر دیا ہے۔ بھارتی وزارت داخلہ کے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ہم نے کینیڈا کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے سلسلے میں مبینہ سرگرمیوں کے بارے میں رپورٹ دیکھی ہے۔ دراصل یہ کینیڈا ہے جو انڈیا کے اندرونی معاملات میں مسلسل مداخلت کر رہا ہے، اور کینیڈا کی اس مداخلت کی وجہ سے غیر قانونی امیگریشن اور مجرمانہ سرگرمیوں کے لیے فضا ہموار ہو رہی ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کے بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ہم انڈیا پر لگائے گئے الزامات کو مسترد کرتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ غیر قانونی امیگریشن کی اعانت کرنے والا جو نظام موجود ہے اسے مزید نہیں چلنے دیا جائے گا۔ بھارت کی ڈھٹائی اور جواب اپنی جگہ، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کینیڈا کے فارن انٹرفیرنس کمیشن کی یہ دوسری اور حتمی رپورٹ ہے جو کمیشن نے ایک طویل عرصے میں کینیڈا کے سیکیورٹی اور انٹیلیجنس ایجنسیز اور اداروں کی جانب سے فراہم کی گئی خفیہ معلومات کی بنیاد پر تیار کی ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ انڈین حکومت کے اہلکار اور کینیڈا میں موجود ان کے ایجنٹس کینیڈا کے مختلف گروہوں اور سیاستدانوں پر اثر انداز ہونے کے لیے کئی طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہوتے ہیں۔ جب یہ سرگرمیاں دھوکہ دہی، خفیہ یا ڈرانے اور دھمکانے جیسے معاملات تک پہنچ جاتی ہیں تو ان کا شمار غیر ملکی مداخلت کے زمرے میں کیا جاتا ہے۔ رپورٹ میں واضح کیا گیا ہے کہ بھارتی حکومت کی ان کوششوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کینیڈا کی پالیسیوں کو مختلف امور پر انڈیا کے مفاد کے ہمنوا بنایا جا سکے۔ خاص طور پر یہ کوشش ہوتی ہے کہ کینیڈا وہی پوزیشن اختیار کرے جو انڈیا نے کینیڈا میں مقیم ان سکھوں کے بارے میں اختیار کر رکھی ہیں جو ایک علیحدہ سکھ مملکت کی حمایت کرتے ہیں، جنہیں وہ خالستان کہتے ہیں۔ کینیڈین کمیشن نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ کینیڈا میں بڑی تعداد میں آباد جنوبی ایشیائی تارکین وطن کی موجودگی کے سبب انڈیا کو کینیڈا میں گہری دلچسپی رہتی ہے۔ انڈیا کی حکومت یہ مانتی ہے کہ انڈین آبادی کا ایک حصہ انڈیا مخالف جذبات رکھتا ہے، اور اس سبب سے وہ انہیں انڈیا کی قومی سیکیورٹی اور استحکام کے لیے ایک خطرہ سمجھتی ہے، اور اس کے سدباب کے لیے انڈیا کی حکومت کینیڈین معاشرے میں اہم عہدوں پر فائز لوگوں کو اپنے اثر میں لانے کے لیے مداخلت کرتی ہے، تاکہ کینیڈا کے حکومتی اور پارلیمانی فیصلہ سازوں کو
بھارت نواز پالیسیاں اپنانے پر راغب کیا جا سکے، جبکہ سکھوں سمیت کینیڈا میں مقیم بھارتی علیحدگی پسندوں کو دباؤ میں لایا جا سکے جنہیں وہ بھارت ماتا کا باغی سمجھتی ہے۔ اب آخر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارت نے کینیڈا کے انتخابات میں نقب زنی کی کوشش کس مرحلے پر شروع کر رکھی ہے۔ 2015 سے برسر اقتدار ٹروڈو نے امریکی صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کی کامیابی کے بعد بیانات سے پریشان ہو کر جنہوں نے کینیڈا کو امریکہ کی ریاست کا درجہ دینے کا ساتھ ساتھ غیر قانونی تارکین وطن کی ملک بدری کے نعرے لگائے، ٹروڈو کو انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ گورنر ٹروڈو ہیں، اور ٹیرفز وغیرہ جو انہوں نے اب لگا بھی دی ہیں اس کی بھی دھمکیاں دی۔ ٹروڈو نے اپنی پارٹی کی جانب سے مخالفت اور امیگریشن پالیسی کے کینیڈا میں مالیاتی بحران کے باعث استعفیٰ دے دیا تھا۔ امیگریشن پالیسی کے باعث کینیڈا کے بڑے شہروں میں ایک کمرے کے فلیٹ کا کرایہ اب 2000 تک جا پہنچا ہے، 2000 کینیڈین ڈالرز تک جا پہنچا ہے، جبکہ حکومت 10 سال میں آبادی میں اضافے کے تناسب سے گھروں کی تعمیر میں ناکام رہی ہے۔ اوٹاوا، وینکوور اور کیلگری میں اس سمیت ملک کے دیگر حصوں میں امیگریشن کی مخالفت میں مظاہرے بھی دیکھنے میں آئے ہیں۔ مایوسیوں میں اضافے کے پیش نظر ٹروڈو نے 3 سال میں امیگریشن کے اہداف میں 20% کمی کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ کورونا کے عالمی وبا کے بعد ہم ورکرز کی ضروریات کو پورا کرنے اور آبادی میں اضافے کے درمیان توازن برقرار رکھنے میں ناکام رہے ہیں۔ ملک کی آبادی جو 10 سال پہلے تک 3 کروڑ 50 لاکھ تھی، اب 4 کروڑ تک جا پہنچی ہے۔ امیگریشن اس اضافے کی اہم ترین وجہ ہے۔ کینیڈا کے ادارے پرانے شماریات کے مطابق 2024 میں آبادی میں اضافے کا 90% حصہ امیگریشن کی وجہ سے تھا۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے مستعفی ہونے کے بعد کینیڈا میں اگلے انتخابات کے لیے پولنگ رواں برس 20 اکتوبر تک ہونی ہے۔ ٹروڈو نے مارچ کے آخر تک پارلیمنٹ کے اجلاس کو ملتوی کر دیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدم اعتماد کی ووٹنگ سیشن کے دوبارہ شروع ہونے کے بعد ہی ہو سکتی ہے۔ ٹروڈو کا کہنا ہے کہ نئے وزیر اعظم کے انتخاب تک کینیڈین پارلیمنٹ معطل رہے گی۔ پارٹی صدارت بھی انہوں نے چھوڑ دی ہے اور آئندہ انتخابات میں انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ وہ حصہ نہیں لیں گے۔ کینیڈا میں وفاقی رہنماؤں کا انتخاب پارٹی کنونشنوں کے دوران کیا جاتا ہے، جن میں لیڈر چننے کے لیے پارٹی کے اراکین ووٹ ڈالتے ہیں، لیکن 24 مارچ کو پارلیمنٹ کے دوبارہ کام شروع کرنے کے بعد بھی شاید نو منتخب لبرل رہنما زیادہ دیر تک اقتدار پر فائز نہ رہ سکیں۔ کنزرویٹو پارٹی کو رائے عامہ کے جائزوں میں دوہرے ہندسوں سے برتری حاصل ہے اور وہ کئی مہینوں سے ہاؤس آف کامنز میں عدم اعتماد کی تحریکیں لا کر ملک میں انتخابات کروانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، جن کے سربراہ پیئر پوئلوف کا ماننا یہ ہے کہ ملک میں نئے آنے والوں کی تعداد یہاں تعمیر کیے گئے گھروں سے کم ہونی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی نومبر میں صدارتی انتخابات میں کامیابی کے بعد سے پوئلووے امیگریشن کے بارے میں بہت زیادہ بات کر رہے ہیں، اس حد تک کہ اب ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ نہیں ٹرمپ بات کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ ایک چھوٹی سی اپڈیٹ تھی کہ کینیڈا میں کیا ہو رہا ہے، وہاں پر کس طرح انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور بھارت کس طریقے سے کینیڈین انتخابات میں مداخلت کرنے کی اور اپنے من پسند لوگوں کو وہاں پر لانے کی کوشش کر رہا ہے، اور الزام لگتا ہے تو پھر وہی پرانی ہے دھرمی کہ میں نہ مانوں۔ امید ہے آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ پسند آیا ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔